بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program we are going to learn about Islamic knowledge and Quranic Surat and Arabi. So let's begin our program with the first segment, but before that I'd like to tell you the fazilat of Durud Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور اچھے انداز میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی طرح بڑھیں گے اور اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کا سوال کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، بتائیے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ یہ آپ کو ہمیں جواب بھی بتانا ہے، یہاں بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ سوال ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ تو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے اللہ پاک نے آسمان کتنے بنائے؟ بتائیے اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے؟ تو بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی ایکسکلوسیو سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں حمزہ بھائی کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ آج میں آپ کو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام مجھے در پہ پھر بلانا مدنی سبحان اللہ، چلے سنتے ہیں، چلے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا
مولا بیٹھو چپ درے پاک پیمبر کے حضور تو اس وقت ایمان پر اٹھانا میرے مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے.
پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم بڑھتے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حمزہ بھائی سے آخری شعر ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں۔ تیرا غم کی چاہے عطار، اسی میرا یہ گرفتار، تیرا غم کی چاہے عطار، اسی میرا یہ گرفتار، ہمیں مال سے بچانا، ہمیں مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سنا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں کچھ بہت ہی اچھے کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عمر دعا ہے، میں شاپور جامعہ سے آج کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کے شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان صاف بنایا ہے، پھر مدنی چینل آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا، سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میں آج نعرے لگاؤں گا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں سجکی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ بچوں کی شان زندہ باد، بچوں کی شام زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، بڑھیں گے اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ٹرٹل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ آپ کو پتا ہے نا ٹرٹل کیا ہوتا ہے؟ کچھوا۔ جی، کچھوے کے بارے میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا اور اس کی فیملی
کہیں اچھی جگہ پر پکنک کرنے جانے کا پلان کر رہی تھی. کچوے تو بہت سست ہوتے ہیں. یہ لوگ کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پہ پکنک کیا جائے. تو بہت مشکل سے ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈ لی اور اس کو صاف کر کے بیٹھ گئے. اچھا جب کھانا کھولا تو انہیں وہ تو نمک بھول ہی گئے تھے گھر پر. تو میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کچوے سست ہوتے ہیں. تو ان میں سے سب نے ایک دوسرے کو کہہ دیا کہ کوئی نمک لائے گا, تو سب نے انکار کیا. لیکن ایک کچوا تھا جو کہنے لگا چلے میں لا دیتا ہوں. اور جیسے ہی وہ چلا گیا سالٹ لانے تو 1 گھنٹہ ہو گیا اور بہت دیر ہو گیا. کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو گئے, پھر 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, کرتے کرتے 5 گھنٹے ہو گئے. سب کو بہت بھوک لگنے لگی اور سب بہت اسٹارو ہو رہے تھے. ایوری ون ان دا فیملی واز اسٹارونگ. اور پھر ان میں سے بوڑھے کچھووں نے فیصلہ کیا کہ چلو بھائی یہ ابھی کچھوا تو آئے گا نہیں, ہم اپنا کھانا شروع کر دیتے ہیں, ہم مزید بھوکے نہیں رہ سکتے. تو وہ جو کچوا تھا, اچھا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ وہ کچوا ایک شرط پہ گیا تھا. وہ کہنے لگا کہ میں ایک شرط پہ جاؤں گا, اگر آپ لوگ میرے بغیر کھانا کھولو گے تو پھر میں نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ ہی کھانا کھولیے گا. تو پھر سارے کچھووں کو تو بہت بھوک لگی تو انہوں نے کھانا کھول دیا. پیچھے سے ایک درخت کے پیچھے سے اسی کچوے کی آواز آئی جو نمک لینے گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا دیکھا آپ لوگوں نے تو میرے بغیر کھانا شروع کر ہی دیا, اب میں تو بالکل بھی نمک نہیں لاؤں گا. پھر وہ یہ بھی کہنے لگا جاؤ میں تو بالکل بھی نمک نہیں لاؤں گا. تو پھر اسی طرح سب ناراض ہو گئے اور اسی طرح سب کا ٹائم بھی ضائع ہوا. اور جو کچوا وہ لینے گیا تھا, سالٹ لینے گیا تھا, وہ اس کا بھی ٹائم بہت ضائع ہوا. دیکھیں 5 گھنٹے بولتے کس کو ہیں, 5 گھنٹے ضائع ہو گئے. تو پیارے بچوں, اس سٹوری سے ہمیں کیا لرننگ حاصل ہوتی ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیں گے. ریحان بھائی. کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے. وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور دھوکہ دینا بہت بری بات ہے, دھوکہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے, وہ شیطان کا کام ہے دھوکہ دینا. اور پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی اس سٹوری سے مورل آف دا سٹوری ملتا ہے. جی اس سٹوری سے یہ مورل ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے. جیسے ریحان بھائی نے کہا تھا کہ وقت کی پابندی کرنے سے آپ سارا کام اسی وقت کر لیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے گا. جیسے آج جو فار ایگزامپل آپ کے سر نے ہوم ورک دیا ہے, آج کا کام آج ہی کریے گا, کل نہیں کریے گا. جیسے دیکھا آپ نے کچوے بہت سستی کرتے ہیں اور ان کا کام کیسا رہ گیا, ڈیلے ہو گیا نا ان کا کام. اسی طرح ہمیں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے, یوں فٹ کام کر لینا چاہیے تو سارا کام نپٹ جائے اور کوئی کام نہ رہے. تو اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن سورتیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. Dear kids, we entered the very interesting segment called Quranic Surat, and in this segment we will meet Rehan Bhai and he will tell us about Quranic Suratein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنیں ہم سبھی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی قرآنی صورتیں کے بارے میں بتائیں گے؟ آپ سب کو اور مسجد کے ناظرین کو سورۃ النساء کے بارے میں بتاؤں گا. سورۃ النساء, چلیں بتائیے. پیارے بچوں, آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام نساء ہے
اور یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ النساء. چلے آئیں سنتے ہیں سورۃ النساء نام رکھنے کی وجہ. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت سے زیادہ تر وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے. اس صورت میں کیا کیا بیان ہوا آئے یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 2، وراثت یعنی مرنے کے بعد انسان دنیا میں اپنا جو مال و دھن چھوڑ جائے اس کے احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 4، نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا کہا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ریحان بھائی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور قرآنی صورتوں کے بارے میں دیکھا. آپ نے ریحان بھائی نے کتنا ہی اچھا انفارمیشن دیا. لیکن اس سے پہلے ریحان بھائی سے کچھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ سیکنڈ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں. سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے نا، وہ ریپیٹ کر دیں. وراثت یعنی مرنے کے بعد دنیا میں جو مال و سامان چھوڑ جاتا ہے اس کے احکام ڈیٹیل سے بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام زہرا بطول عطاریہ ہے. میں تو سے بات کر رہی ہوں. مجھے پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے اللہ پاک نے آسمان 7 بنائے ہیں. کڈس مندی چینل ہمارا مدنی چینل. تو پیارے بچوں اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو جو کالرز ہیں ان کو دعائیں دینا چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت دے. تو بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن ووکیبلری. بچوں کی شان، بچوں کی شان. So dear kids, this is the most exclusive and tremendous segment we entered. ہم بہت ہی اچھا سیگمنٹ انٹر کر چکے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے فضیل بھائی اور ہمیں کچھ انفارمیشن بھی دیتے ہیں فضیل بھائی کوشچن آنسرس کے، اور ہمیں اور بھی بہت سارے عربی سکھاتے ہیں، قرآنک نالج دیتے ہیں. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں فضیل بھائی کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا فضیل بھائی آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ تو جوابات تو 7 آ رہے ہیں، 7 آ رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے؟ ہاں، اللہ پاک نے جو آسمان بنائے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو جو جوابات دیے جا رہے ہیں وہ 7 دیے جا رہے ہیں. ان کے جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. تو معلوم ہوا کہ آسمان کتنے بنائے گئے ہیں بچوں؟ 7. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ 7 کا جو عدد ہے، جو نمبر ہے، اس کی نا ایک خاص باتیں بھی بہت ساری. چلے میں آپ کو انشاءاللہ خاص 7 کا جو نمبر ہے اس کی کچھ خاص باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو 7 نمبر ہے، 7 کا جو عدد ہے، یہ ان نمبروں میں سے ہے جو افضل نمبر ہیں. کن نمبروں میں سے ہیں؟ افضل نمبروں میں سے. پہلی بات تو یہ. تو پیارے بچوں میں انشاءاللہ آپ کو 7 کا جو عدد ہے، نمبر ہے، اس کی آپ کو 7 خصوصیات بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آسمان کتنے بنائے اللہ پاک نے؟ 7. ایسے ہی جو زمینیں ہیں وہ بھی کتنی ہیں؟ 7. وہ بھی 7 ہیں. کتنی ہیں وہ بھی؟ 7. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2. اور پیارے بچوں اللہ پاک نے جو سمندر بنائے نا وہ بھی کتنے بنائے؟ 7 بنائے. کتنے ہو گئی یہ باتیں؟ 3 باتیں ہو گئی. آسمان کتنے بنائے؟
7. आसमान कितने बनाए? 7. ज़मीनें कितनी बनाई? 7. और समुंदर कितने बनाए? 7. और प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादें हैं, यानी आपके जो बेटे और आपकी बेटियां हैं, जो जिनका पर्दा हो गया, जो पर्दा फरमा गए, उनकी तादाद भी 7 है। उनकी तादाद भी कितनी है? 7 है। यानी 4 शहजादियाँ और 3 शहजादे, यानी 4 बेटियाँ और 3 बेटे। कितनी बातें हो गई ये? 4 बातें हो गई। पहली बात आसमान 7, दूसरी बात ज़मीन 7, तीसरी बात समुंदर 7, और चौथी बात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद भी 7। औलाद 7। और प्यारे बच्चों, हम जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज में पढ़ी जाती है, उसमें जो आयतें हैं ना, वो भी कितनी हैं? 7। वो भी 7, यानी अलहम से लेकर वलद्दालीन तक जो आयतें बनती हैं, वो भी कितनी बनती हैं? 7 बनती हैं। कितनी बातें हो गई है? 5 बातें हो गई। और छठी बात ये है, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम क्या करते हैं? सजदा करते हैं। क्या करते हैं हम? सजदा। इस सजदे में भी जो हमारी हड्डियां लगती हैं ना, वो भी 7 लगती हैं। कितनी लगती हैं? 7। देखें, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पाँव, ठीक है। और एक हड्डी जो हमारी चेहरे में है, कितनी हड्डियां हो गई ये? 7। 2 हाथ, 2 घुटने, 2 घुटने, 2 पाँव और एक चेहरे की हड्डी। कितनी बातें हो गई ये? 6। और प्यारे बच्चों, 7वीं बात, 7 नंबर की ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खजूर है अजवा नाम की, नाम सुना है आप लोगों ने? और बहुत अच्छी भी होती है, और मदीने पाक में तो ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी बरकत ये है कि हदीस पाक में आता है कि जो सुबह 7 अदद में 7 खजूर अजवा की खा लेना, तो उस दिन उसको जहर भी असर नहीं करेगा और कोई जादू भी असर नहीं करेगा। यानी कोई अगर उसको जहर खिला दे या उस पर कोई जादू कर देगा, तो ये 7 अजवा खाने की बरकत से उस पर जहर का असर भी नहीं होगा और जादू का असर भी नहीं होगा। तो 7 का जो नंबर है, इसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। वैसे एक बात ख़ास ये ध्यान में रखिएगा कि नंबर 1 से लेकर 100 और 100 से जितने भी ऊपर हैं, इनमें कोई नंबर भी बुरा नहीं है। कोई नंबर भी बुरा नहीं है कि ये फला नंबर बुरा है, 13 नंबर फला बुरा है या 10 नंबर बुरा है, ऐसा नहीं है। हाँ, बास नंबर क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। बास नंबर क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो हमने क्या सीखा आज? 7 नंबर की 7 खास बातें। चलें, कोई सुनाएगा आप में से? ये चलें, आप सब मिलकर सुनाएं। पहली बात 7। दूसरी बात 7 ज़मीन, तीसरी बात 7 समुंदर, चौथी बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक औलादें हैं, वो भी 7। पांचवी बात सूरह फातिहा में भी सूरह फातिहा की आयतें भी 7। छठी बात नमाज में सजदे में भी 7 हड्डियां लगती हैं। और 7वीं बात, जो अजवा खजूर 7 सुबह खा ले 7 बजे खाता तो है, उसे जहर भी असर नहीं करेगा और जादू भी असर नहीं करेगी। ठीक है, माशाल्लाह, इनको याद भी रखना है और आगे बयान भी करना है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारा सेगमेंट तो था अरबी वाला, अरबी वाला इंशाल्लाह हम अरबी के अल्फाज भी सीख पढ़ते लेते हैं कुरान वोकैबुलरी सेगमेंट की जानिब, जो कि हम दाखिल भी हुए हुए हैं जी। तो बढ़ते हैं फुजैल भाई की जानिब। जी प्यारे बच्चों, आज भी इंशाल्लाह हम 3 वर्ड सीखेंगे अरबी के जो कुरान पाक में आए हैं। पहला लफ्ज़ है घर। पहला लफ्ज़ क्या है? देखिए, आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा, ये क्या है? घर है। और दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ होगा उसकी पिक्चर दिखाएं जी। दूसरा हमारे पास है बागात। क्या है? बागात। और तीसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है कमरा। क्या है बच्चों? कमरा। तो आज हम सीखेंगे कि अरबी के अंदर घर को क्या कहते हैं, कमरे को क्या कहते हैं और बागात को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, घर को अरबी में कहते हैं बैत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है। कितने हुरूफ हैं इसमें? 3। कौन कौन से? बा, या, ता। तो इसे क्या कहते हैं अरबी के अंदर? इसका मतलब क्या है उर्दू में? घर। इंग्लिश में? हाउस। ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास जी बागात। तो बागात को अरबी में कहते हैं हदाइक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बागात
حدائق باغات حدائق باغات حدائق گھر بیت بیت گھر بیت باغات حدائق گھر بیت باغات حدائق. کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلے ماشاء اللہ. تیسرا بھی ہم سیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. اور تیسرا لفظ جو تھا ہمارے پاس وہ کمرہ. کمرے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ غرفہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ روم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں عربی میں اسے کہتے ہیں غرفہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ غرفہ غرفہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ غرفہ. اب آپ کو تینوں لفظ یاد کرنے ہیں. گھر بیت باغات حدائق. گھر غرفہ گھر بیت باغات حدائق حدائق. کمرہ غرفہ غرفہ. کمرہ کمرہ کمرہ. اچھا اب میں عربی بولوں گا، آپ اس کی اردو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ بیت حدائق باغات غرفہ کمرہ بیت گھر حدائق باغات غرفہ. کمرہ اب میں اردو بولوں گا، آپ اس کی عربی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ غرفہ کمرہ غرفہ کمرہ بیت گھر حدائق باغات حدائق باغات بیت گھر غرفہ. کمرہ. کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ چلیں ماشاء اللہ. چلیں آپ کے پاس مائک ہے، حمزہ بھائی آپ سنائیں. بیت گھر، غرفہ کمرہ، حدائق باغات. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. تو بھائی ان سے سنیں گے، یہ مائک ان کے ہاتھ میں ہے، جی آپ سنائیں گے بیٹا. چلیں آپ کو یاد نہیں ہوا؟ کس کس کو یاد ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک لفظ یاد نہیں ہوا آپ کو. چلے کون سا لفظ یاد نہیں ہوا آپ کو؟ باغات. بچوں باغات کو کیا بولتے ہیں؟ حدائق. کیا کہتے ہیں؟ حدائق. اچھا گھر کو کیا بولتے ہیں؟ گھر کو ہاؤس تو انگلش میں بولتے ہیں نا، عربی کے اندر بیت. ماشاء اللہ جواب ان کا درست ہے. چلے حمزہ بھائی آپ بھی سنائیں گے. جی میں بھی سنا دیتا ہوں. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. اور کمرے کو؟ غرفہ. غرفہ. اور باغات کو؟ ہاں سے آتا ہے، کیا آتا ہے بچوں؟ حدائق. حدائق. ماشاء اللہ. جی حمزہ بھائی. تو پیارے بچوں آئیے تو آپ لوگوں سے بھی کچھ سن لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کس کس کو یاد ہوا ہے ہاتھ اٹھا لیجیے گا. جی آپ کو یاد ہوا ہے، آپ بتا دیں. گھر بیت، باغات حدائق، کمرہ غرفہ. جواب ان آپ کا کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. میرا نام سید آپ کے جواب کا یہ ہے اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، قسمت جنت سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی طرح نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام ابو عطیہ ہے، میں شہادت سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر کی نیویارک سے. آج ہم یہ نعرے لگائیں گے: ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بڑھتے ہیں کچھ نعروں کی جانب. اے صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی اے زوجہ نبی جنتی والدین نبی
जन्नती जन्नती है अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती 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 जन्नती। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉल की तरफ। फातिमा तारिया मीन जेना बात मैं नारल गाऊंगी हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती चारियारा ने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं भावनगर से बात कर रहा हूँ। हमजा भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों के नाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 7 आसमान बनाए हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ अबू बकर अतारी रावलपिंडी से। आज मैं नात सुनाऊंगा मेरी फतेमा दीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे गिरूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, बस आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ेंगे अपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा, और आज हम जिस टॉपिक को शामिल करेंगे वो है ड्राइविंग प्रिवेंशन, और इसका मतलब है डूबने से बचने की कोशिश करना। बच्चों, आज हम आपको इसकी कुछ सेफ्टी टिप्स बताएंगे। पानी अल्लाह पाक की खास नेमत है, और जैसा कि आप बच्चों को बताएं, जमीन के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर पानी की नेमत नहरों, नदियों, दरियाओं और समंदर की शक्ल में मौजूद है। पानी को सामने देखते ही हम सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सेफ्टी टिप्स भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं, वहीं किसी हमारी एक मिस्टेक की वजह से नुकसान की वजह भी बन सकता है। इसीलिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में इनसे रिलेटेड सेफ्टी टिप्स आप सब बच्चों को बताएंगे। इस हवाले से सबसे पहले इसका आगाज अपने घर से करते हैं। हमारे घरों में छोटे बच्चे और बच्चियां मौजूद होते हैं, जिनका इस हवाले से खास ख्याल रखना जरूरी है। छोटे बहन भाइयों को मॉनिटर करते रहें, यानी कि वो घर में हो या घर से बाहर, अगर वो पानी के किसी पूल, बाथटब, पॉन्ड या फिर वॉशरूम्स की तरफ जा रहे हों तो इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। आपकी नहाने वाली जगहों पर पानी से भरे हुए टब्स या फिर बाल्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे बहन भाइयों को इसका अंदाजा नहीं होता। वो उसमें चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, इनमें खेलना शुरू कर देते हैं, वो उसमें डूब भी सकते हैं। इन्हें इससे बचाने के लिए जरूरी है इनके साथ रहा जाए। अगर बाहर आप किसी पिकनिक वगैरह पर मौजूद हैं, अम्मी अब्बू के साथ आउटिंग के लिए आए हुए हों और वहाँ पर मौजूद वाटर स्विमिंग पूल्स, पॉन्ड
پوائنٹ یا پھر آرٹیفیشل نہر میں سوئمنگ کرنا چاہتے ہوں یا کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اس جگہ کی ڈیپتھ یعنی گہرائی معلوم ہونی چاہیے. اس نہانے کی جگہ پر سوئمنگ ٹرینرز یا لائف گارڈ موجود نہ ہو تو وہاں سوئمنگ نہ کریں. گھریلو کپڑوں میں سوئمنگ نہ کریں. سوئمنگ کے لیے اسپیشلی تیار کیے ہوئے سوئمنگ سوٹ کو پہنیں اور پھر سوئمنگ کریں. بچوں اسپیشلی چھوٹے بچوں کو سوئمنگ کرنے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں بلکہ ان کے ساتھ موجود رہیں. اپنے بہن بھائیوں اور آپ خود بھی اگر سوئمنگ کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں تو لائف جیکٹ کا استعمال لازمی کریں اور دوسرے بچوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں. سوئمنگ کرنے سے پہلے اپنے کسی بڑے یا وہاں موجود لائف گارڈ سے اس حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس حاصل کریں. پیارے بچوں، دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے سوئمنگ پول وغیرہ میں پانی کے اندر اور باہر ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پانی کے اندر سانس روکنا، زیادہ دیر پانی میں رہنے کے مقابلے اور ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ دینا. یہ سب کرنے سے اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور پانی میں ڈوبنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پیارے بچوں، گھروں یا اسکولوں میں موجود پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس کو کور کر کے رکھیں. اس جانب نہ جائیں کیونکہ یہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر یہ پراپر کور نہیں ہوں گے تو ہم یا ہمارے کسی چھوٹے بہن بھائی کو اس میں گر کر چوٹ بھی لگ سکتی ہے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہم اپنے آپ کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں جس سے ڈوبنے کا خطرہ پڑتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا بہت ہی اچھا پیکیج جس میں ہم نے سیکھا کچھ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں انفارمیشن، جیسے کہ آپ لوگوں کو اس سیگمنٹ سے کیا سبق حاصل مطلب کیا لرننگ ملتی ہے، ہمیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں کیا کرنا چاہیے. آپ بتائیں گے ریحان بھائی؟ ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پانی کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے اور سوئمنگ پول کی گہرائی دیکھنی چاہیے اسی لحاظ سے. جی ہاں، جب بھی ہم سوئمنگ کرنے جائیں یا کبھی بھی جب بھی ہم سوئمنگ کرنے جائیں یا اپنے فیملی کے ساتھ واٹر پارکس میں جائیں تو جس پول میں بھی جا رہے ہوں اس پول کی ڈیپتھ اچھی طرح سے پتہ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو اور اللہ نہ کرے ڈوبنے کا خطرہ کم ہو جائے. تو اور جب بھی آپ سوئمنگ کریں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پینک نہیں کیجیے گا اور لائف جیکٹ ضرور لے کے جائیے گا. تو آئیے یہاں سے کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں. حمزہ بھائی آپ بتائیے. سوئمنگ پول میں جیکٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کی گہرائی کو دیکھنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو تنہا سوئمنگ پول میں نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ اور بچوں کو یعنی کہ دھکا نہیں دینا چاہیے دوسرے بچوں کو اور سانس بھی روکنی نہیں چاہیے. جیسے کہ پیکیج میں بتایا گیا کہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں بچے تو ایسا کرنا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح کہا. ہمیں سوئمنگ پول کی گیمز نہیں کھیلنی چاہیے اور ہمیں انڈر واٹر سانس نہیں روکنا چاہیے. اسی طرح کچھ گیمز بھی ہوتے ہیں اور جب بھی سوئمنگ کرنے جائیں تو اپنے ساتھ جو بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی آپ کے ساتھ چھوٹا ہو اس کا خیال رکھیے گا. اور اول تو بڑوں کے ساتھ ہی جائیں یہ سوئمنگ کرنے کے لیے اور جہاں بھی سوئمنگ کریں وہاں پہ لائف گارڈ ضرور ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں، ہم نے بہت ہی اچھا انفارمیشن حاصل کیا. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سعد بن عمر ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں دارالمدینہ 4 مکی کلاس میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 7 کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد اکمل ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بچوں کی شام کے سلسلے کا آج کا سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں.
جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اور یہ تو ہمارے اکمل بھائی تھے، یہ تو ہمارے کل بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اور یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم کال کی ہے. آپ کو ہم کال میں ویلکم کرتے ہیں پیارے بچوں. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.